اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون۔ وہ ایسا ہے جس نے تم کو مٹی سے بنایا، پھر ایک وقت معین کیا اور دوسرا معین وقت خاص اسی کے یعنی اللہ ہی کے نزدیک ہے، پھر بھی تم شک رکھتے ہو۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 2 پڑھی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کی ایک اور دلیل بیان فرمائی۔ پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے دلائل میں سے ایک بیان کیا تھا کہ آسمانوں اور زمین کا خالق و مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اسی نے تاریکیوں کو پیدا کیا، اسی نے نور کو پیدا کیا، اسی نے ضلالت و گمراہی کو پیدا کیا، دن اور رات کو پیدا کیا، ہر چیز کو اسی نے پیدا کیا۔ یہ خدا کی توحید کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اتنے بڑے بڑے آسمانوں کو بغیر ستون کے پیدا کیا اور اس کو قائم کر رکھا ہے، اتنی بڑی بڑی زمینوں کو پیدا کر رکھا ہے اور اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کو اس کی جگہ زمین پر اللہ نے پیدا کیا۔ تو یہ بھی دلائل ہے توحید کی۔ اور ایک دلیل جو اس آیت کریمہ میں سورہ انعام کی آیت نمبر 2 میں بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، تو ظاہری طور پر یہ بات بڑی ہی تعجب خیز دکھتی ہے۔ مٹی سے ہم کیسا پیدا ہوئے؟ ہم تو خون سے پیدا ہوئے، مرد اور عورت کے آپس میں ملنے سے ہم وجود میں آئے۔ لیکن آپ غور کیجئے، تھوڑی سی توجہ آپ اگر اس طرف دیں تو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے باپ دادا حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے ہی پیدا کیا۔ سب سے پہلے جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو ایک کتاب ہے دوزخ کا کھٹکا، جنت کی کنجی بھی ایک کتاب ہے، دوزخ کا کھٹکا بھی ایک کتاب ہے۔ وہ بڑی ہی جو ہے دلچسپ کتاب ہے، احادیث کا مجموعہ ہے۔ دوزخ کے بارے میں، جنت کی کنجی جو کتاب، اس میں جنت کے احوال کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو دوزخ کا کھٹکا جو نامی کتاب ہے، اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو زمین پر بھیجا کہ جا کر کے تم زمین سے مٹی لے کر کے آؤ۔ جب وہ فرشتہ زمین پر آیا تو زمین رونے لگی، گڑ گڑانے لگی، منت اور سماجت کرنے لگی کہ نہیں نہیں نہیں، یہاں سے تم مٹی لے کر مت جاؤ، انسان کی پیدائش ہوگی اور پھر وہ نافرمانی کریں گے، اور جو اللہ کی نافرمانی، خون ریزی، قتل و قتال، جنگ و جدال کریں گے، مٹی لے کر کے مت جاؤ۔ تو اس فرشتے کو زمین پر رحم آ گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرے کو بھیجا، تیسرے کو بھیجا، کئی فرشتوں کو زمین پر بھیجا، اور زمین نے منت سماجت کر کے ان کو واپس کر دیا کہ تم یہاں اسے مٹی لے کر مت جاؤ، اور جو ہے اگر انسانوں کی پیدائش ہوگی تو پھر جو انسان نافرمانی کریں گے۔ تو مرے کہ سارے فرشتے چلے گئے۔ اخیر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جو ملک الموت ہے، روح کے قبض کرنے پر اللہ نے اس کو متعین کر رکھا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو زمین نے رونا، گڑ گڑانا شروع کیا، یہاں سے مٹی لے کر مت جاؤ، یہاں سے مٹی لے کر کے جاؤ گے ان سے انسان پیدا ہوگا، نافرمانی کریں گے۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو بھائی، اللہ کا حکم ہے، اگر میں اللہ کا حکم نہیں مانوں گا تو اللہ کی نافرمانی ہوگی، تمہاری بات مانوں گا تو اللہ کی نافرمانی ہوگی، اس لیے میں اللہ کی نافرمانی تو کر نہیں سکتا، میں ہر حال میں زمین سے مٹی لے کر کے جاؤں گا۔ چنانچہ وہ لے کر گئے، زمین کے مختلف حصوں سے مٹی لے کر کے گئے۔ اس لیے انسان کا رنگ دیکھ کے، روپ دیکھ کے، قد و قامت دیکھ کے، ہر انسان کا رنگ و روپ الگ الگ ہے۔ یہ بھی خدا کی وحدانیت کی بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، ہر انسان الگ ہے۔ اب یہاں اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، جتنے بھی لوگ ہوں گے، کس کا بھی ایک رنگ نہیں ہے، کسی کی ایک ناک نہیں ہے، کسی کا ایک قد و قامت نہیں ہے، ہر ایک کا رنگ و روپ، قد و قامت، ہر چیز الگ الگ ہے۔ ہر انسان ممتاز ایک دوسرے سے، کوئی نہ کوئی فرق ہے، کسی کا رنگ گورا ہے، کسی کا کالا ہے، کسی کا سولا ہے، کسی کا رنگ ذرا نکھرا ہوا ہے، کسی کا بھدا رنگ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی بہت بڑی دلیل ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے مختلف حصوں سے مٹی منگوا کر کے پیدا کیا، کس کو؟ حضرت آدم علیہ السلام کو۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام مٹی لے کر کے گئے
تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا، حالانکہ معلوم ہے اللہ تعالیٰ کو کہ زمین نے کیا کہا اور انہوں نے کیا جواب دیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی زمین نے تم سے کچھ کہا نہیں؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں منت سماجت بہت انہوں نے کی، لیکن مجھ کو رحم نہیں آیا کیونکہ آپ کا حکم تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو اب تم کو میں انسانوں کی روح قبض کرنے پر متعین کروں گا، انسانوں کو پیدا کروں گا، اس کی روح قبض کرنے کے لیے تم کو متعین کروں گا۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں کسی کے بیٹے کو ماروں گا، کسی کے شوہر کی روح قبض کروں گا، کسی کی بیوی، کسی کا جو ہے رشتہ دار، کسی کا خاندان، کسی کا دوست، تو وہ سب تو مجھ کو گالی دیں گے، مجھ کو برا برا کہیں گے کہ دیکھو اسرائیل علیہ السلام آئے اور میرے بیٹے کو، میرے شوہر کو، میرے بھائی کو، فلاں کو جو ہے مار کر کے چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ہر ایک کی روح قبض کرواؤں گا، لیکن ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی علت لگاؤں گا، کوئی نہ کوئی بہانہ لگا کر کے ماروں گا۔ ایسا نہیں ماروں گا کوئی ایکسیڈنٹ میں مرے گا، کوئی بخار میں مرے گا، کوئی آپ دیکھیے کرونا میں مرے گا، کوئی شوگر کی مریض میں مرے گا، بیماری میں مرے گا، کوئی اور دوسری بیماریوں میں مرے گا، کوئی نہ کوئی بہانہ لگاؤں گا، تمہاری طرف کسی کا دھیان ہی نہیں جائے گا۔ اب اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے بتائیے، کوئی یہ کہتا ہے کہ ملک الموت آئے روح قبض کر کے چلے گئے، کیا کہتے بھائی ہارٹ آ گیا، کیا کہتے بی پی بڑھ گیا، کیا کہتے شوگر بڑھ گئی، کیا کہتے ایکسیڈنٹ ہو گیا، کیا کہتے کوئی بہانہ لگ گیا، برے کب کوئی نہ کوئی بہانہ، آدمی بخار آیا، یہ بیماری ہو گئی، وہ بہانہ ہو گیا، یہ ہو گیا، کوئی نہ کوئی بہانے کے ساتھ اللہ تعالیٰ روح قبض کرتے۔ کوئی آدمی شاید باید یہ کہتا ہو کہ میرا شوہر مرا، ملک الموت آئے روح قبض کر کے چلے گئے، کوئی نہیں کہتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو روح کے قبض کرنے پر متعین کر دیا، وہ آ کر کے روح قبض کرتے۔ اب دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے مٹی کو گوندا، مٹی کو گوند کر کے اس کا مجسمہ بنایا۔ مٹی کو گوندا، جب بالکل سڑ گئی مٹی، مٹی بالکل جو کیچڑ بن گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس مٹی سے مجسمہ بنایا۔ مجسمہ بنانے کے بعد بالکل وہ مٹی کھن کھن کرنے لگی، یعنی اس سے آواز آنے لگی۔ قرآن کے اندر بہت سارے الفاظ اس کے لیے استعمال کیے گئے، من تین، من سلسال، من حمیم مسنون، یہ الفاظ حضرت آدم علیہ السلام کے مجسمے کے لیے استعمال کیے گئے کہ وہ مٹی کھنکھنانے لگی اور جو اس سے آواز آنے لگی، یہ الفاظ استعمال کیے گئے قرآن کے اندر۔ تو جب وہ مجسمہ تیار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر روح پھونکی، اور جب روح پھونکی تو وہ مجسمہ بالکل انسانی شکل میں بن کر کے تیار ہو گیا، اور روح کے ساتھ وہ انسان تیار ہو گیا، بات کرنے لگا، چلنے لگا۔ اللہ نے اس کو پیدا کیا، لیکن پیدا کر کے یہ نہیں کہا کہ تم ہمیشہ کے لیے جیتے رہو گے، بلکہ یہاں پر دیکھیے اس آیت کریمہ میں 2 مرتبہ اجل کا استعمال کیا گیا ہے۔ یعنی اجل یہاں جو 2 مرتبہ استعمال کیا گیا، یہ 2 معنوں کے لیے استعمال کیا گیا۔ پہلی مرتبہ جو اجل استعمال کیا گیا انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک کے لیے استعمال کیا گیا، اور دوسری مرتبہ جو استعمال کیا گیا وہ دنیا کی پیدائش سے لے کر کے قیامت تک کے لیے استعمال کیا گیا۔ کیا مطلب؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے وقت معین کے لیے دنیا کے اندر بھیجا ہے، کسی کو غیر معین کے لیے نہیں، جتنا دل چاہے جب تک دل چاہے جیو، جب بیزار ہو جاؤ تو پھر میرے پاس آ جاؤ، ایسا نہیں کہا، بلکہ وقت معین تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا اور اس کو بتا دیا۔ یہ بالکل آدمی کو معلوم ہے، ایک چیز تو انسان کو معلوم ہے، مرنا ہے، اور ہر انسان یہ دیکھتا ہے کہ ہمارے محلے میں، ہمارے گاؤں میں بہت سارے لوگوں کو موتیں آتی ہے، اس کو ہم اپنے ہاتھوں سے دفناتے، یہ تو انسان کو معلوم ہے، لیکن قیامت کے بارے میں کسی کو بھی معلوم نہیں، کب آئے گی قیامت۔ آنے میں تو کوئی شک و شبہ نہیں، آئے گی قیامت، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ قرآن کے اندر بہت ساری جگہوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے گئے، یسألونک عن الساعہ، کہ یار آپ سے سوال کرتے یہ لوگ کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ ان سے کہہ دیجئے قل انما علمها عند ربی، کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اس کے آنے کا علم اللہ کو ہے، آئے گی اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، کب آئے گی یہ اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ 5 چیزوں کا علم کسی کو بھی اللہ نے نہیں دیا، 5 چیزوں کا علم صرف اللہ کو ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا
وما تدری نفس بأی ارض تموت. 5 چیزوں کا علم صرف اللہ کو ہے، کسی کو بھی نہیں، نبی کو نہیں، ولی کو نہیں، کتب کو نہیں، ابدال کو نہیں، کسی کو بھی نہیں. ایک تو قیامت کا علم اللہ کو ہے، آئے گی قیامت، لیکن کب آئے گی اللہ کو معلوم. ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ بھی اللہ کو معلوم. بارش کب ہوگی یہ بھی اللہ کو معلوم. انسان کل کیا کمائے گا، کیا کھائے گا یہ بھی اللہ کو معلوم. اور کہاں مرے گا، کہاں مرے گا کسی کو بھی پتہ نہیں. ابھی ہم اس وقت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مرنا ہے کریم نگر میں، تو اللہ تعالیٰ کریم نگر میں بھیج کر کے مروائیں گے. تو 5 چیزوں کا علم. تو یہاں جو 2 مرتبہ اجل کا استعمال کیا گیا، ایک تو انسانی زندگی پیدائش سے لے کر کے موت تک مرنا ہے، اس کا ہر انسان کو علم ہے کہ مرنا ہے، اور روزانہ ہم دفناتے رہتے. لیکن کب قیامت آئے گی، آئے گی، لیکن کب قیامت آئے گی اس کا کسی کو بھی علم نہیں ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے، اس کے باوجود اتنے سارے دلائل بیان کرنے کے باوجود یہ کفار شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہیں. ان کو یقین نہیں آ رہا، یہ شک کر رہے ہیں خدا کی ذات کے بارے میں، خدا کی وحدانیت میں یہ شریک کر رہے ہیں، اور یہ جو ہے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. تو بارے کہ دوسری آیت کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے اپنی توحید کے دلائل کو بیان کیا کہ تم کو میں نے دیکھو تم کچھ بھی نہیں تھے، تم کو میں نے مٹی سے پیدا کیا، اور انسان کے لیے جتنی ضرورت کی چیزیں ہیں، لوہا ہے، پتھر ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ زمین سے نکالتے. انسان کی خوراک، کھانے پینے کی جتنی بھی اشیاء ہیں ساری چیزیں زمین سے پیدا ہوتی. اس چیز کو انسان کھاتا ہے، کھانے کے بعد اس سے خون بنتا ہے، خون سے نطفہ بنتا ہے، پھر اس نطفے سے انسان پیدا ہوتا. تو پتہ یہ چلا انسان کی اصل تو مٹی ہے. قرآن کے اندر خود اللہ نے فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ میں نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی کے اندر ہی تم کو جانا ہے، پھر اسی مٹی سے تم کو اٹھایا جائے گا. تو انسان کی اصلیت کیا ظاہر ہو رہی کہ انسان کی اصلیت کیا مٹی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا. اور آدم علیہ السلام کی چونکہ ہم اولاد ہیں اس لیے ہمارا سلسلہ بھی وہیں سے چل رہا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت.